थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेसिडेंट। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के स्पीकर फार्मर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन आमिर यूनुस साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Or a very warm welcome to the honorable member of Capital Tribunal and Farooq Saab, and all the presidents of ex-presidents of this prestigious institution, the committee, my dear colleagues, Assalamu alaikum. आज का टॉपिक हमारा ई इनवॉइसिंग के ऊपर बड़ा एक हॉट टॉपिक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इसमें एफटीआर के भी लोग अवेलेबल हैं जिनके साथ आपकी ज़्यादातर हम यही चाहते थे कि जब हम ये प्रेजेंटेशन दें तो एज एन ई इंटीग्रेटर, क्योंकि ई वाई इस वक्त जो है एक ई इंटीग्रेटर का रोल भी प्ले कर रही है, तो उसके साथ साथ हम एफटीआर की रिप्रेजेंटेशन या प्राल की रिप्रेजेंटेशन भी लेकर आएँ और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो है हम उसको ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करें। तो जो पैटर्न है वो यही है कि बेसिकली वी विल स्टार्ट विद द लॉ। हम लॉ के बंदे हैं ताकि हमें पता हो कि रेलिवेंट रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, तो ब्रीफली हम उसको थोड़ा सा कवर करेंगे और उसके साथ फिर मेरी एक और प्रेजेंटेशन के साथ ही है, वो मैं आपको बताऊंगा कि लाइसेंस इंटीग्रेटर बेसिकली किस तरह काम करता है और उसके बाद फिर हम एफटीआर की तरफ चलेंगे। तो इस वक्त वैसे तो इनकम टैक्स लॉ के रेफरेंस से अगर देखें वहाँ पर भी ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट है, बट अभी हम उसको कवर नहीं कर रहे। मेनली जो है वो सेल्स टैक्स इनवॉइसेस से रिलेटेड है। सेल्स टैक्स लॉ में सेल्स एक्ट 1990 में ई इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट आई है और ये तकरीबन 1-2 साल से एक ड्राइव थी ओवरऑल के इसको इंटीग्रेट किया जाए। स्टार्टेड विद FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसके लिए ये नोटिफिकेशंस आए। मैं डिटेल या हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा कौन से नोटिफिकेशंस थे, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो। ये वहाँ से स्टार्ट हुआ, बट लेटली अभी कोई 4-5 महीने पहले बल्कि ये आई थिंक अप्रैल में FBR ने ये सबके लिए कंपल्सरी कर दिया। हर बंदा यही सोचा था कि ये शायद FMCG पे इम्प्लीमेंट होगा और ग्रेजुअली इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा या तो सेक्टर वाइज या कोई टर्नओवर के साथ ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बट एकदम एक नोटिफिकेशन आया कि ये सबके लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा और अभी उसकी एक्सटेंशन जो है वो दी जा रही हैं और 2 स्टेजेस के ऊपर ये चलता है। एक कॉर्पोरेट सेक्टर की एक डेडलाइन है जो इस वक्त 1 जुलाई है और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो 1 अगस्त है। इसके साथ जो चैप्टर हमारा 14 है इसको बिल्कुल रिवैम्प किया और ये उसके सेक्शन 150Q से स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि एवरी टैक्स पेयर जो इस वक्त यानी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसने इंटीग्रेट होना है FBR के ट्रायल सिस्टम के साथ। और जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन से मुराद मेरी ये है कि पर्सन रजिस्टर्ड एंड पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड, जैसे सेल्स टैक्स में आपको आइडिया है, तो उन सब ने इसमें इंटीग्रेट होना है। उसको टर्म जो यूज की गई है वो है इंटीग्रेटेड पर्सन की। और इंटीग्रेटेड पर्सन ने यानी मीन्स के जब वो इंटीग्रेट हो जाता है उसने करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर एक जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिससे भी इन्वॉइस जनरेट होनी है उसको कनेक्ट करना है FBR के सिस्टम के साथ। लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इस डायरेक्ट कनेक्शन के बीच में लाइसेंस इंटीग्रेटर्स का जो है वो रोल रखा गया है। और लाइसेंस इंटीग्रेटर का हमारी जो डिस्कशन होती है मैं उसमें यही कहता हूँ कि वो एक कोरियर का काम करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को उसने एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर जो FBR ने बता दी है फील्ड्स बेसिकली इनवॉइस की, जो सेक्शन 23 में मेंशन है कि सेक्शन जो इनवॉइस की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से एक इलेक्ट्रॉनिक इन्वेलप समझ लें कि वो डिज़ाइन कर दिया गया है। वो ई इंटीग्रेटर ने उठाना है
रजिस्टर्ड पर्सन से जब उसने सेल टैक्स इनवॉइस को इशू करना है और वो जाके दे देना है एफबीआर को, और एफबीआर उसके ऊपर दो काम कर रहा होगा, क्यूआर कोड लगाएगा और उसको एक नंबर लगाएगा और ये इन्फॉर्मेशन वापस आ जाएगी। जितनी देर में मैं ये आपको बता रहा हूँ इसके अंदर शायद हजारों इनवॉइसेस इस तरह जनरेट हो जाएंगी, यानी विद इन नैनो सेकंड्स काम हो रहा होगा रियल टाइम बेसिस के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट ई इनवॉइसिंग। इस वक्त हम ये सारा काम मैनुअल कर रहे हैं। लॉ जो आया है ये बेसिकली सारी हमें यही चीज़ें बताते हैं कि हमने जब जो हम काम मैनुअल कर रहे थे, अब हमने अगर उसको इंटीग्रेशन के तहत या इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली करना है तो वो कैसे होगा। तो उसकी रिक्वायरमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि रजिस्टर्ड पर्सन उन्होंने अपना हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो है उसको इंटीग्रेट कर देना है। इसके साथ जो उसकी आउटलेट्स हैं या जो पीओएस सिस्टम्स हैं या जहाँ जहाँ से इनवॉइसेस इशू होती हैं वो डिस्क्लोज हो जाएगी इंफॉर्मेशन कि ये यहाँ से हमारी इनवॉइसिंग जनरेट होती हैं। टेक्निकल वर्ड्स में वहाँ से उसको वाइट लिस्ट कर दिया जाएगा उसके आईपी एड्रेस को, और वो रिकग्नाइज हो जाएगा कि ये मिस्टर ए एनटीएन नंबर ये उसका ये सिस्टम है और वो उसी के साथ अलाइन होगा, और वहाँ से जो इनवॉइस जनरेट होगी वो उसकी ही कंसिडर की जाएगी। तो ये एक टेक्निकल चेक्स उसके ऊपर लगाए जाएंगे। इसका मतलब यही है ओवरऑल कि जितनी भी आपकी इनवॉइसेस होंगी वो इंश्योर किया जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉनिकली मिलें। मैनुअल भी आप देते थे ऑब्वियसली, अब वो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट हो जाएंगी। पर्पज़ यही है ओवरऑल के जैसे आज मैंने इस महीने में अगर जितनी भी इनवॉइसेस बनाई हैं या इशू की हैं तो जो आपका अकाउंटेंट होता है बेसिकली वो मंथ एंड के ऊपर एक पोस्टिंग कर लेता है अपने लेजर्स के अंदर या इनवॉइसेस जनरेट कर लेता है। डिलीवरी ऑर्डर्स पे पहले इंफॉर्मेशन या जो गुड्स हैं वो चली जाती हैं, और मंथ एंड पे आपने अपने जो वेंडर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं उनको या जो जिन्हें आपने सेल की है गुड्स उनको आपने एक इनवॉइस दे दी। तो पूरा महीने का एक लैग आ गया, मंथ एंड के ऊपर ये एक्टिविटी होती थी, उसके बाद अगले 15 दिन में आपने उसकी पेमेंट करनी और फिर अगले 3 दिन में आपने उसको सेल टैक्स रिटर्न को सबमिट करना है। और आपको पता है कि नेगर में भी 10 तारीख तक हमने उसको सप्लाईज को अपलोड करना है। तो ये जो पूरे 1-1.5 महीने का जो प्रोसेस है, यानी एफबीआर को 15वें दिन जाके जब एक अमाउंट हिट होती थी तो पता चलता था कि कितनी इनवॉइसेस जनरेट हुई, उसको नेट ऑफ इनपुट टैक्स कितनी एक अमाउंट बनी, और फिर वो 1.5 महीने बाद जाके एफबीआर को पता चलता था। लेकिन ये प्रोसेस जब इंटीग्रेशन में जब हम आ जाएंगे तो आज इस वक्त अगर कोई इनवॉइस बनेगी तो जिस मिनट में जिस सेकंड में वो इनवॉइस बन रही होगी वो उसी वक्त एफबीआर को रिपोर्ट हो रही होगी। आल्दो जो पेमेंट ऑफ टैक्स है वो उसकी टाइमलाइंस हुई जो पहले भी थी। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। अच्छा, अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है जो इनवॉइस जनरेट करनी है उसको स्टोर करना है या ट्रांसमिट करना है वो इलेक्ट्रॉनिकली करना है। डिजिटल सिग्नेचर या क्यूआर कोड जैसे मैंने आपको बताया उस इनवॉइस के ऊपर होना लाजमी है, अगर वो नहीं होते तो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है। इसी तरह ये जो डाटा है ये सिक्योर होगा, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ये अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी ये डाटा तो इनसिक्योर हो जाएगा और हम उसे किस तरह इंटीग्रेटर जो है वो एक थर्ड पार्टी है तो उसके पास ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी, या अगर मेरा जो इंटीग्रेटर है या इवन पराग भी वो भी एक इंटीग्रेटर है तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मेरे कंपैटिटर की भी है, तो ये मिस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो जाए तो इसके ऊपर जो है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में ये जो है डाटा फ्लो करेगा, और वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में आपको अवेलेबल भी नहीं होता, स्टोर भी उसी तरह होगा। मेरे ख्याल एफबीआर इसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी करेगा। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है एफबीआर में और उसके बाद एक ई इनवॉइस जनरेट हो जाती है, तो जो इसका मैकेनिज्म है जो इसकी वजह से इसको कहा भी जा रहा है कि ये एक इजी सोल्यूशन है, वो यही है कि सेलर और परचेजर दोनों की जो सेल टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें जो रेलेवेंट उनके नेगर्स हैं, नेगर्स ए और सी, रियल टाइम बेसिस पे जैसे इनवॉइस जनरेट होगी ये वहाँ पे भी पार्क हो जाएंगे, तो ये अवेलेबल भी होंगी, आपको मॉनिटर हो रही होंगी। और तो यानी इसकी जो कम्युनिकेशन है दोनों पार्टीज के साथ वो भी रियल टाइम में हो जाएगी और साथ ही साथ ये एफबीआर को भी आ जाएगी और आपकी सेल टैक्स रिटर्न का पार्ट भी ये बन जाएगी।
انٹیگریٹڈ پرسن نے جو اس کے انوائس اور جو ریکارڈ مینٹین کرنا ہے، بیسیکلی جو ریکارڈ مینٹیننس ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جو سیل ٹیکس ایکٹ 1990 ریگولر رولز ہیں وہی اس میں ہوگا. آبویسلی جب اس میں آپ ایڈیشنلی جائیں گے ایک الیکٹرانک میکنزم کے ساتھ تو وہ ریکارڈ بھی اویلیبل ہوگا اور وہ آپ نے اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے اپنے پاس، سیکیور کرنا. 6 ایئرس کی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اور بیسیکلی اس میں ہوگا کیا، جو ایک ایڈیشنل ریکارڈ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ نے جب ڈاٹا پاس آن کیا ایف بی آر کو اور ایف بی آر سے وہ انوائس جنریٹ ہو کے آپ کے پاس واپس آ گئی تو یہ جو ایویڈنس یا جو ٹریک ہے یہ آپ کے پاس اسٹور ہو رہا ہوگا اور یہ آپ کے پاس اویلیبل ہوگا. اور انکرپٹڈ فارم میں جو ڈاٹا ہے وہ بھی آپ کے پاس ہوگا اور جو ایک انوائس جنریٹ ہوگی وہ بھی آپ کے پاس ہوگا. تو یہ ایک ایڈیشنل ریکارڈ جو ہے یہ آپ نے مینٹین کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس اویلیبل ہوگا. جب کبھی آڈٹ ہو تو یہ آپ کو پریزنٹ کرنا پڑے گا. بیسیکلی اس کا پرپز یہی ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ مارکیٹ میں، کیونکہ اب اس پہ کیو آر کوڈ ہے یا کوئی بھی نمبر ہے تو کوئی بھی بندہ کسی بھی پیپر کے اوپر کوئی کیو آر کوڈ اگر پرنٹ کر دے اور ایک نمبر فیک نمبر لگا دے تو وہ ٹریک ہو جائے گی، ٹریس ہو جائے گی. مین آپ اس کو اپنے موبائل سے اسکین کریں تو وہ پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کوڈ کس کا ہے. اگر آپ ہی کا جنریٹڈ ہے تو آپ کا جو سپلائر ہے یا جو آپ کا کسٹمر ہے وہ اس کو ویریفائی بھی کر لے گا کہ یہ مسٹر اے جن سے میں نے یہ انوائس لی ہے یہ اسی نے جنریٹ کی ہوئی ہے اور یہ نمبر بھی جینوئن ہے. تو فیک جو ہے اس میں چیزیں ختم ہو جائیں گی. میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ اوور آل اس کو ریکارڈ کو مینٹین کریں گے تو اس کا آبویسلی آڈٹ بھی ہوگا. تو یہ آڈٹ کی بھی کوئی نئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، آپ مینول بھی کر رہے تھے، آپ آڈٹ ہوتا تھا، اس کا بھی آڈٹ ہوگا. انٹیگریشن کی جو ڈیڈ لائن آپ کو میں نے بتائی تھی کہ وہ 1 جولائی ہے، جو 2-3 مرتبہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے. لیکن اگر لیٹس سپوز اگر یہ نہیں ہوتی ایکسٹینڈ تو پھر بھی لا آپ کو 60 ڈیز کی ایک ونڈو دیتا ہے ود 15 ڈیز انٹرول ٹائم کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ریلیونٹ اپنے جورسڈکشن میں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ جی دا ریزنس کہ آپ یہ ایکسٹینشنز کیوں مانگ رہے ہیں. جس میں مختلف ہو سکتی ہیں کہ جی ابھی ہم پریپریشن سٹیج پہ ہیں یا ہم انٹیگریٹر کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں یا ہمارا کانٹریکٹ لیٹس سپوز اگر ہو گیا ہے پرال کے ساتھ یا کسی اور انٹیگریٹر کے ساتھ تو ہم اس سٹیج کے اوپر ہیں تو وہ ریزنس کے ساتھ آپ کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. تو فی الحال اگر آپ لوگوں نے کوئی ایکسٹینشنز ڈالی بھی تھی تو کیونکہ گورنمنٹ نے اوور آل اس کو ویسے ہی اس کو ڈیلے کر دیا ہے، اس کی ڈیٹ آگے چل گئی تو آئی تھنک کہ وہ جو ایکسٹینشن ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی، وہ بات نہیں ہوگی اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ایک الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس 2002 ہے، اس کا بھی ریفرنس اس لاء میں دیا ہوا ہے. وہ ایک بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ہے، میں ابھی یہاں اس کو کور تو نہیں کر رہا لیکن صرف اس کا نام بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا لاء ہے جس کے تحت ہم اسے ریگولیٹ کر رہے ہیں اس میں سمپلی سیل ٹیکس ایکٹ 1990 نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ الیکٹرانک ٹرانزیکشنز آرڈیننس 2002 کا اس کو بھی ضرور آپ لوگ دیکھنے پڑیں کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ آپ کو ایک ایڈیشنل انفارمیشن جو ہے مل جائے گی کہ ہمیں یہ بھی ایک ریلیونٹ لاء ہے جس کو بھی آپ کو کمپلائنس کرنی پڑے گی. اور اگر اس میں نان کمپلائنس ہوگی تو پینلٹیز جیسے سیل ٹیکس ایکٹ 1990 میں ڈیفائنڈ ہے وہ تو آبویسلی ہیں، لیکن اس کیس میں سیکشن 33 کے ساتھ وہ 25A ہے آئی تھنک، اس میں جو پینلٹیز ڈیفائنڈ ہیں وہ بہت زیادہ سویئر ہیں. میجر اماؤنٹس اس میں انوالو ہیں اور وہ دونوں کے لیے ہیں، وہ انٹیگریٹڈ پرسن کے لیے بھی ہیں اور لائسنس انٹیگریٹر کے لیے بھی، دونوں کے لیے وہ ڈیفائنڈ. اور انٹیگریٹڈ پرسن کا جو ایک رسپانسبلٹی ہے کہ اسموتھ فنکشننگ ہونی چاہیے اور اس کا جو انوائس کا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ہے وہ اویلیبل ہونا چاہیے. لیٹس سپوز جو ایک کامن کوشچن بھی تھا کہ اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے اور آپ ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ کا سرور یا پھر تو اس اسٹیج پہ کیا ہوگا. تو لا بہرحال اس کو کور کرتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، زیادہ اس کی ڈیٹیلس ایسٹ نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ جی 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ یہ سسٹم میں اگر کوئی ایشوز ہیں ڈاؤن ہے تو آپ رپورٹ کریں ایف بی آر کو. تو یہ اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر اس طرح کی چیز ہو تو ود ان 24 آور آپ اس کو ایف بی آر کو کمیونیکیٹ کریں. اور ان دا مین ٹائم جو بھی ہے وہ آپ ایک انوائسز جو ہے مطلب مینول از الاؤڈ اور وہ بعد میں آپ اس کو الیکٹرانکلی سبمٹ کر سکتے ہیں. سو دس از دا ونڈو دے ہیو گیون. اور اگر اس سے زیادہ ٹائم ہوگا تو آبویسلی بعد میں اگر آپ کا آڈٹ ہوتا ہے تو پرابلم آ سکتی ہے. دے وڈ آسک کہ جی آپ نے 24 گھنٹے میں کیوں نہیں انٹیمیٹ کیا، اس کی ٹائم لائن کو کیوں آبزرو نہیں کیا.
اسی طرح انوائس ویریفیکیشن میں نے آپ کو بتا دیا تھا، جو بھی انوائس ہوگی، جبکہ یہاں سے سمپلی اس وقت اگر آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں جو انوائس ہوتی ہے، اس انوائس کے اوپر صرف دو ایکسٹرا چیزیں اس وقت نظر آ رہی ہوں گی، ایک کیو آر کوڈ لگا ہوگا اور ایک نمبر ہوگا انوائس نمبر کا، آپ کا جو مرضی نمبر ہو اس کے اوپر ایک اور نمبر ایف پی آر لگا رہا ہو. تو وہ جو دو یونیک کریکٹرسٹکس ہیں یا جو انفارمیشن ہے اس کی بیس پہ آپ کی انوائس یونیک ہو جائے گی کہ وہ ایک نمبر اور وہ ایک جو کیو آر کوڈ وہاں سے وہ اسکین کر کے ویریفائی کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ ڈسٹرپشن میں نے بتا دیا آپ کو. انلینڈ ریونیو آفیسرز کا رول بیسیکلی یہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ فیسیلیٹیشن میں بھی آئیں گے اور مانیٹرنگ جو ہے اس کی وہ بھی ہو رہی ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ شاید اس میں یا تو ریگولر جو اس وقت آپ کے اے سی ڈی سی ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، یا میں بھی شاید اس کی کوئی الگ سے بھی کوئی اتھارٹی مل جائے کہ وہ اس کو الیکٹرانکلی مانیٹرنگ کیسے کریں گے، کیونکہ یہ اسپیشلائز چیز ہے. یہ پرابلم اس وقت بھی ہمیں آ رہا ہے کہ جو اس وقت فیلڈ میں جو آفیسرز ہیں اوبیسلی وہ ہم میں سے ہی ہیں، اور جتنا نالج ہمیں ہے اتنا نالج ان کے پاس بھی ہے، لیکن کیونکہ وہ انفورسمنٹ کی اسٹیج پہ بیٹھے ہیں تو وہاں سمپلی یہ ہوتا ہے کہ جی یہ لا آپ نے اس کو کیوں امپلیمنٹ نہیں کیا. اس کے بیک ہینڈ کے اوپر جو انفارمیشن اگر آپ دیکھیں کہ یہ نان کمپلائنس کیوں ہوئی ہے وہ بہت سے ٹیکنیکل ریزنز ہیں. تو ہمارے آفیسرز جو اس وقت بھی بیٹھے ہیں انہیں بھی اس چیز کا زیادہ انفارمیشن نہیں ہے کہ نان کمپلائنس کے ٹیکنیکل ریزنز کیا ہیں. وہ پرال یا لائسنس انٹیگریٹرز کے پاس ہے انفارمیشن. تو میرا خیال ہے کہ کلوز کوآرڈینیشن جو ہے نا وہ بھی بڑی ضروری ہے کہ مانیٹرنگ کی ان کے پاس ایک پاور تو ہے، لیکن اس وقت کیونکہ یہ بالکل ایک ارلی اسٹیج میں ہے تو ایک لینینسی obviously برتنی چاہیے. جو لائسنس انٹیگریٹرز ہیں بیسیکلی اس وقت چار ہیں. پرال جو ہے وہ ڈیول رول پلے کر رہا ہے. پرال آپ کو آئیڈیا ہے کہ پرال از اے سبسیڈری آف ایف پی آر اور یا ہولی اون کمپنی بائی ایف پی آر اسٹیٹ اون. ہاں جی ایف پی آر اس میں اور اس وقت جتنا بھی جو ڈیجیٹل ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے یا جو ریکارڈ کیپنگ ہے وہ پرال دیکھ رہا ہے وتھ ایف پی آر. تو اس وقت بھی اگر ہم ای انوائسنگ کو بھول بھی جائیں تو پرال کے پاس آپ کی جو سیل ٹیکس کی ریٹرن ہے سب لوگوں کی وہ اس کا ڈیٹا اس کے پاس اویلیبل ہے. تو ڈیول رول اس طرح آ گیا کہ وہ ریکارڈ اس کے پاس اویلیبل بھی ہے بٹ وہ ایز اے لائسنس انٹیگریٹر بھی کام کر رہے ہیں. لائسنس انٹیگریٹر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو کنیکشن ہے نا بٹوین دی ایف پی آر اور جو سیلر ہے اس میں جو انفارمیشن پاس آن کرنی ہے وہ رول پرال کے پاس بھی ہے. پرال ہے اس کے ساتھ 3 پرائیویٹ لائسنس انٹیگریٹرز ہیں، 2 اس میں آئی ٹی کمپنیز ہیں اور ایک ہماری ای وائی ہے جو کہ ایک آڈٹ اور ٹیکس کی فرم ہے. ٹیکنیکل سپورٹ اس کی جو ہے لائسنسز obviously یہ ٹیکنیکل سپورٹ دونوں اینڈ پہ اویلیبل ہے. رجسٹرڈ پرسن ڈائریکٹلی بھی بات کر سکتے ہیں اور تھرو لائسنس انٹیگریٹرز بھی جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ہی میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو کچھ لا تھا، میں زیادہ یعنی بریفلی میں نے آپ کو بتایا ہے. اس کو زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. انہوں نے میں چاہتا ہوں کہ ایف پی آر کو ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. اس کے ساتھ لا کو بریفلی بتانے کے بعد میں سمپلی آپ کو ایک ڈائیگرام سے یہ دکھانا چاہتا ہوں جو ابھی ہم بات کریں کہ لائسنس انٹیگریشن ہے کیا. تو اگر آپ کو یہ پکچر نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ فرسٹ ون جو بلڈنگ ہے بیسیکلی یہ ایک سپلائر ہے اور یہ جو اورنج کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہ کوریئر یا اے پی آئی ہے جو انفارمیشن کو فلو کر رہا ہے اور ریئل ٹائم بیسس پہ ہو رہا ہے. تو obviously تھرو سیٹلائٹس اور وٹ ایور جس طرح بھی انفارمیشن انٹرنیٹ کے تھرو جا رہی ہے. تو یہ گرین ایریا جو ہے یہ ایف بی آر ہے. اور تو یہ جو فرسٹ ہم نے ویری لیفٹ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ سپلائر اور جو گرین ہے یہ ایف بی آر اور بیچ میں یہ جو اورنج نظر آ رہی ہے یہ انٹیگریٹر کا فنکشن ہے. اس میں آپ اوپر دیکھیں تو یہ انوائس ڈیٹا لکھا ہو. تو جیسے ہی جو ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر سپلائر کا ہے وہاں پر انہوں نے ایک انوائس کو ریکارڈ کیا اپنے سسٹم میں
एंटर प्रेस किया तो वहाँ से जो इनवॉइस का डाटा है वो फ्लो करके इस सिस्टम के साथ ये ग्रीन एरिया FBR में आ जाएगा और यहाँ से 3 काम हो रहे होंगे, QR कोड और जो टैक्स इनवॉइस नंबर है वो इशू होगा, ये एक काम होगा। दूसरा, और ये फिर यही इंफॉर्मेशन इसी तरह इसी रूट से जैसे ये आई है ये वापस चली जाएगी और वहाँ पर इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। आप PDF में इंफॉर्मेशन सप्लायर जो है वो उसको डाउनलोड करेगा और उसके ऊपर QR कोड और नंबर आ जाएगा, वो उसका प्रिंट ले और अपने कस्टमर को दे दे या ईमेल के थ्रू अपने कस्टमर को दे दे। तो ये फंक्शन हुआ। बट इन द मीन टाइम जैसे मैंने कहा कि 3 काम करने हैं FBR में, तो ये QR कोड और जो इनवॉइस नंबर है इशू करने के साथ साथ एक इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन का, जिसने ये इनवॉइस जनरेट की है उसके पास सेल में नेगेटिव सी में बुक हो जाएगी उसकी सेल टैक्स रिटर्न में, और दूसरा जो परचेजर है उसके पास वो उसके अनेगर ई में चली जाएगी। तो बेसिकली ये इसका सिस्टम है। ये जो मैंने सिस्टम आपको बताया ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। थोड़ी सी इसकी टेक्निकलिटी में आपको बता दूं कि नॉर्मली इस वक्त जो दुनिया में ई इनवॉइसिंग हो रही है वो 2 तरीकों से हो रही है। FBR ऑब्वियसली बता सकता है, शायद ज़्यादा भी हो, लेकिन ओवरऑल एक तो ये रियल टाइम बेसिस पे जिसको पाकिस्तान ने ऑप्ट किया है, लेकिन इस वक्त जो हमने जब इसे स्टडी किया था रूल्स को, और मैंने अपने रीजन में भी चेक किया और हमारा ईमिया रीजन यानी यूरोप वाली साइड पे भी देखा, नॉर्थ अमेरिका वहाँ पर ज़्यादा, तो वहाँ पर थोड़ा सा इसको ना ईज आउट किया गया। हम फौरन आ गए हैं ई इनवॉइसिंग में रियल टाइम बेसिस, तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ वही सिस्टम है जैसे इस वक्त हमारा मैनुअल है। आप आपने जो भी इंफॉर्मेशन बनाई, जैसे हमारे एक भाई ने भी कहा था कि वो लेट्स सपोज अगर वो एक्सेल पे भी अवेलेबल है तो आप एक्सेल में बनवाएं इनवॉइस, वो आपको फॉर्मेट आ जाएगा, वो अवेलेबल है। उसको आप एक्यूमुलेट करते रहें इंफॉर्मेशन, आपके पास 1 2 3 10 100 इनवॉइसेस बन गई, वो आप बल्क में लोड कर देंगे FBR के पास और वो ट्रांसमिट हो जाएंगे उनके पास। तो ये भी एक सिस्टम है, ये भी ई इनवॉइसिंग ही कहलाता है, लेकिन ये हमारे पास जो बल्क डाटा अपलोड करने का सिस्टम है ये पाकिस्तान ने ऑप्ट नहीं किया। पाकिस्तान ने ऑप्ट किया है रियल टाइम वाला। हम रियल टाइम, अच्छा इसकी वजह से थोड़े इश्यूज भी हैं जो इस वक्त हम लोग फेस भी कर रहे हैं। तो बहरहाल ये पॉलिसी डिसीजन है, लेकिन इस वक्त आप ओवरऑल देखें तो ये 2 मैकेनिज्म जो है ना चल रहे हैं। यानी बल्क डाटा में आप बनाएं, उसके लिए फायदा सिर्फ ये हो जाता है जिसके पास सॉफ्टवेयर है उसको कोई इशू नहीं है, लेकिन जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है और वो एक्सेल पे लेट्स कुछ काम कर रहा है उसको प्रॉब्लम आती है। तो उसका जो भी, जैसे अगर आपके POS के जो लोग थे वो भी अवेलेबल हैं, तो आपको आपने बल्क में डाटा एक्सेल से पुश किया और वो बल्क डाटा आपने अपलोड कर दिया और ये भी ई इनवॉइसिंग का पर्पज सर्व कर देता है। आप अगर रिकॉल करें, मैंने शुरू में ये कहा था कि सिर्फ टाइमिंग का फर्क आएगा, पेमेंट अभी भी जो FBR का वो 1.5 महीने बाद ही जानी है, यानी कि वो पूरा पीरियड वैसे का वैसे ही। तो इसको मतलब ऑब्वियसली ईज आउट इस तरह भी किया जा सकता है, या एक सजेशन भी हो सकती है कि बल्क डाटा या जो एक सर्टन सेट ऑफ टैक्स पेयर्स के लिए या रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए भी हो सकता है कि ये भी दें, और मेरे ख्याल FBR शायद इस पर काम भी कर रहा है, तो ये भी एक ईज आ जाएगा ओवरऑल। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम बेसिस पे हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो टेक्निकली मैंने आपको बताया कि ये रियल टाइम बेसिस पे होना है, तो इसको एक जेसन डाटा फाइल यानी वो बनी हुई है, उसके अंदर आप ये समझें कि जैसे एक इन्वेलप है, उसके अंदर छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, हर पॉकेट डिस्क्राइब्ड है, उसका साइज वो कितना लंबा होगा छोटा होगा, अगर आप जहन में लेकर आए तो उस पॉकेट के अंदर इंफॉर्मेशन आनी है। ये पॉकेट्स डिजाइन कर दी हैं FBR में, हम उसको नहीं छेड़ सकते, ना लाइसेंस इंटीग्रेटर छेड़ सकता ना आप छेड़ सकते हैं, वो डिस्क्राइब्ड है वो सारी। और वो क्या है, वो सेक्शन 23 की जो फील्ड्स हैं वही फील्ड है प्लस 2 फील्ड जो QR कोड या इस पे नंबर लगना। तो ये इंफॉर्मेशन API FBR लाइसेंस इंटीग्रेटर के थ्रू दे देता है अपने रजिस्टर्ड पर्सन को, और
اس میں کوئی مینول فیڈنگ نہیں کرنی. تو آپ کے سسٹم کے ساتھ یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے. جیسے جیسے اس وقت اگر کوئی انٹرنیٹ کی تار میرے پاس لگی ہوئی ہے, میں جب چاہوں گا اس انٹرنیٹ کو یوز کر لوں گا. ادروائز وہ انٹرنیٹ نہ تو میرے سسٹم کو کسی طرح خود ایکسیس کر سکتا ہے, نہ کوئی انفارمیشن لے سکتا ہے. تو جیسے آپ کی انوائس بنتی ہے اور آپ اس کو اس پوائنٹ پہ کنیکٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے وہ انفارمیشن بس پاس آن ہوگی ایف پی آر کو, وہ وہیں سے انفارمیشن لے گا. اس سے پہلے اگر میں نے ایک ای انوائس بنائی ہے اور میں وہاں پہ ایک مینیجر ہوں یا میرے نیچے ایک اسسٹنٹ مینیجر اس نے بنائی ہے انوائس, تو وہ اگر اس نے پوسٹ کیا وہ پوسٹ ہو کے کنیکٹ نہیں ہوگی. یہ میں نے ڈیفائن کرنا ہے کہ وہ کب ہوگی. اٹ مینس کہ جیسے آپ نے چیکس لگائے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ پہلے پریپیئرر ہوگا, اس کے بعد یہ ویریفائی ہوگی, ویریفائی ہونے کے بعد یہ لٹ کو سی ایف او اس کو سائن آف کریں گے اور پھر یہ انوائس پوسٹ ہوگی, پھر یہ پوسٹنگ میں چلی جائے گی. تو یہ جو ہمارے یہاں ایک ڈر ہے کہ یار جیسے ایک انوائس بنے گی وہ ایف پی آر کو چلی جائے گی, میں اس میں چینجز کیسے کروں گا. چینجز مینز آبویسلی لیجیٹیمیٹ چینجز, کہ اگر کسی میرے سینئر نے اس کو دیکھا کہ اس میں یہ انفارمیشن ایسے نہیں جانی تھی, ایسے جانی تھی, اتنے بیگز نہیں تھے, آپ نے 10 بیگ لکھنے تھے, آپ نے ڈاٹا ڈالتے ہوئے 1 لکھا, 0 پنچ ہی نہیں ہوا, تو کیا ہوگا, انوائس کینسل اب مجھے کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے, آپ کی جو سٹیجز ہیں وہ وہی رہیں گی. آپ نے خود انٹیگریٹر کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈیزائن کروانا ہے کہ یہ کس لیول پہ انوائس رہے گی. بیک اینڈ میں آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ٹائم آف سپلائی جو ڈیفینیشن ہے obviously وہ ورک کرے گی, کیونکہ لا بڑا کلیئرلی بتاتا ہے کہ ٹائم آف سپلائی کیا ہے. ٹائم آف سپلائی میں پوزیشن اینڈ اونرشپ, جب یہ دونوں چیزیں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں تو آپ کی ٹائم آف سپلائی ہوگی. تو یہ تھوڑا سا کیونکہ ہم لا بھی دیکھ رہے ہیں لا فارم ہونے کے حساب سے, یعنی ٹیکس پریکٹس کے حساب سے, تو میں بھی اپنے لوگوں کو یہی ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ اس میں پریشانی نہیں ہے. بیسیکلی یہ انفارمیشن ہے جو آپ نے ان کو دینی ہے ٹائم آف سپلائی کے. آج بھی آپ نے مینولی بھی انوائس ایشو کرنی ہے. اب یہ ہوگا کہ وہ مینول انوائس آپ نے کر کے جب آپ دیتے تھے وہ کسی کو ویزیبل نہیں ہوتی تھی. ویزیبل تب بھی ہوتی تھی جب وہ آپ اس کو پوسٹ کرتے تھے, کوریئر کرتے تھے یا ای میل کرتے تھے اور پھر تھرڈ پارٹی کے پاس جاتی تھی. اب صرف جیسے ہی آپ یہ کام کر لیں گے آپ کے پاس سے انوائس بک ہوگی, ٹائم آف سپلائی پہ یہ فوراً انوائس جنریٹ ہوگی اور یہ آپ کے کسٹمر کو مل گئی. دس از دی اونلی ڈفرنس. اچھا, اب اس میں پریکٹیکلی 2 اسٹیجز ہیں جو ہو رہا ہے اس وقت. اگر کوئی بھی انٹیگریٹر کام کر رہا ہے جیسے ہم بھی کر رہے ہیں, تو ہمارا پہلا جو اس وقت اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل اسسمنٹ. اور میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں, کل شاید آپ نے دیکھا ہوگا شان فوڈس جو ہے وہ گولا ہوا ہے اور اٹ ٹک دیم 6 months, تقریباً انہیں 6 مہینے لگے یہ سارا پروسیس کروانے میں. ایک تو آرگنائزیشن بھی بہت بڑی ہے. میرے بھائی بھی پوچھے تھے کہ جی تھرڈ اسکیجول میں کیا ہوگا, تو موسٹلی کیونکہ کام شروع ہی ایف ایم سی جی سے ہوا تھا, تو ایف ایم سی جی اس وقت بالکل پائپ لائن میں اینڈ پہ کھڑی ہے کہ وہ انٹیگریٹ ہو جائیں گے. جیسے ہی اگر وہ آتی ہے 1 جولائی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ اور بھی انٹیگریٹ ہو جائیں گے. لیکن اس پورے پروسیس میں بہت سا ٹائم لگا. تو امپلیمنٹیشن میں ایک اسٹیج ہے پوری جس میں امپلیمنٹیشن ہونی ہے. امپلیمنٹیشن میں یہی ہے کہ لائسنس انٹیگریٹر پہلے آپ کے سسٹم کو, یا جب آپ اپنے کلائنٹس کو بھی بتائیں تو اس کو پہلے دیکھے گا کیا کوئی سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے, کیا کسی سسٹم سے انوائس نکلتی ہے, کیا وہ اس قابل ہے سسٹم, یا اس طرح ڈیزائن ہوا ہے کہ جو ایف پی آر نے اے پی آئی ڈیزائن کی ہیں, وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ انویلپ ہے جس کے اندر سیٹ آف انفارمیشن جو اس کو چاہیے, کیونکہ ریئل ٹائم پہ ہے تو وہ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہوگا اور اس سے انفارمیشن لے گا, کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اس کو کنیکٹ کر سکے. یہ سارا کام لائسنس انٹیگریٹر نے کرنا ہے. اس کو پورا الائن کرنا آنا اور اس کو اس طرح اس اسٹیج پہ لے کے آنا کہ وہ ریڈی ہو کہ وہ انفارمیشن پش کر سکے. پھر اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے. پھر یہ ڈیٹا جب آپ کنیکٹ ہو گئے لائسنس انٹیگریٹر کے ساتھ, دس از دا فرسٹ اسٹیج. سیکنڈ اسٹیج پھر یہ کہ وہی انفارمیشن پھر پش کرتا ہے لائسنس انٹیگریٹر ایف پی آر کو کہ جی دیکھیں یہ انفارمیشن جس طرح آپ نے کہا تھا یہ میں نے اس سے لے لی اور اب یہ میں آپ کو پش کروں. اور کیا اس کے اوپر ایف پی آر آٹومیٹکلی اپنے سسٹم میں کیو آر کوڈ اور جو نمبر ہے وہ لگا دیتے ہیں. اگر لگا دیتا ہے تو فائن, یہ کمپلیٹ ہو گیا پروسیس. اور اگر نہیں ہے تو بگز آئیں گے وہاں سے, آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں آپ نے لیٹس سپوز یونٹ آف میئرمنٹ غلط لکھا یا کوانٹٹی صحیح لکھی یا پارٹی کا نام آیا تو وہ اینٹین میچ نہیں ہو رہا, جو بھی چیکس لگے ہوئے وہ آئیں گے اور وہ انوائس تھرو نہیں ہوگی. یہ انوائس تھرو نہیں ہوگی جب تک کہ یہ ساری چیزیں الائن نہیں ہو رہی. تو لائسنس انٹیگریٹر کا پہلا کام یہ ہے اوور آل کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے جو دانی ایف پی آر میں اس کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ آٹومیٹکلی خود بخود جاتی ہے. دس از دی فرسٹ اسٹیج.
اس کے بعد اب یہ جیسے ہی ہو جاتا ہے ایک سینڈ باکس ٹیسٹنگ ہو گئی اور آپ نے گو لائیو پہ آپ چلے گئے، پھر ہر مہینے وہ سسٹم 24 گھنٹے اور 7 دن یعنی 24/7 آپ کے پاس اویلیبل ہے. جب آپ نے انوائس کی تو وہ اس میں ایکٹیویٹ ہوا اور اس نے انفارمیشن ایف بی آر کو پاس آن کر دی. تو ان 2 اسٹیجز پہ جو ہے نا یہ کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ سپورٹ سروسز میں بہت سی چیزیں آپ سے مانگ سکتے ہیں آپ کے کلائنٹس کہ جیسے جو انفارمیشن گئی ہے وہ سکسیزفلی چلی گئی ہے نہیں گئی ہے، انوائس میری جنریٹ ہوگی ہے نہیں ہوئی، ریکنسلیشن شاید آپ کو بنانی پڑ جائے کہ جو سسٹم میں جتنی انوائس بک ہوئی ہے اتنی ہی کیا رپورٹ ہوگی ہے وہاں پہ یا نہیں ہے. تو یہ ایڈیشنل سروسز بھی جو ہیں وہ لائسنس انڈیکیٹر جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے یا اس پیکیج کے ساتھ چیزیں آ سکتی ہیں. یہ نارملی ویسے ہم نے ایک ٹائم لائن بنائی تھی جو ہم اپنے کلائنٹ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ تقریباً اگر آپ کا اچھا سسٹم ہے اوور آل کوئی ایشو نہیں آتا تو آئیڈیلی ایٹ لیسٹ پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ورکنگ ڈیز ہیں وہ اس میں 10 سے 14 ورکنگ ڈیز میں ان اسٹیجز میں یہ کام ہو جاتا ہے کہ آپ انیشیل اسسمنٹ کرتے ہیں، پھر آئی پی وائٹ لسٹنگ کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ جس سرور کے ساتھ تو آپ اس مشین کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ اتھینٹیکیٹ ہوگی کہ یہ جو عامر کی یہ والی مشین جو ہے نا یہ یہاں سے ہی انوائس جائے گی، یہ آئی پی لسٹ وائٹ لسٹنگ ہو جائے گی. اور پھر اے پی آئی اتھینٹیکیشن جو ڈاٹا فلو ہو رہا ہے جس میں وہ اتھینٹیکیٹ ہو جاتے ہیں، پھر انوائس وہاں پوسٹ ہو جائے، پھر اس کی ٹیسٹنگ ہو جائے. تو یہ سارا پروسیس جو میں نے آپ کو بتایا تقریباً اتنے دن جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں. اگر اس سے پہلے ہو جائے آئیڈیلی بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نے آپ کو پریکٹیکل بھی بتایا کہ 14 دن نہیں 6 مہینے بھی لگے ہیں. بٹ وہ اس کیس میں تھا جب یہ بالکل انیشل اسٹیج پہ چیزیں آئی تھیں اور میرا خیال ہے آگے جو ٹائم ہے یہ اسکویز ہوتا جا رہا ہے، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اوور آل ڈیولپ ہو چکی ہیں. سو بیسیکلی اچھا پھر اس کے ساتھ ہم نے تھوڑے رولز بھی اس میں ڈیفائن کیے ہیں کہ لائسنس انڈیکیٹر کون کیا کام کر رہا ہوگا یا پھر کلائنٹ اینڈ پہ کیا کیا کام ہونے والا ہے وہ بھی ہم نے اس میں ڈیفائن کیا ہوا ہے تاکہ آپ کلائنٹ سے بھی کہیں، کیونکہ کلائنٹ کا سسٹم آپ نے ریڈی کرنا ہے اور آپ نے انفارمیشن جا کے دینی ہے. تو کلائنٹ کو بھی آپ نے کہنا ہے آپ کے پاس اگر کلائنٹ آتا ہے تو بھائی آپ کا سسٹم اس قابل ہو یا وہ اس کو سپورٹ کرتا ہو اور اس نے کیا کیا کام کرنا ہے، اس کی آئی ٹی ٹیم نے کیا کیا کام کرنا ہے. سو دیٹس اٹ. میں خیال زیادہ ٹائم پھر بھی لے لیا تو تھینک یو. اگر آپ کے کوئی کوشچن ہو تو آئی ایم اویلیبل. تھینک یو ویری مچ.